السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آخری آیت مبارکہ میں کچھ آداب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آداب یہ ہیں کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہو، جب بھی کوئی نعمت ہو، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا مجھے، یہ اللہ نے کیا۔ اور جب بھی کوئی بری چیز ہو تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی، اگرچہ وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کی مشیت سے آئی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ پر برائی آئی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور شر یہ تیری طرف نہیں اس کی نسبت کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یطعمنی ربی ویسقین، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن ادب کا تقاضا جب میں بیمار ہوتا ہوں یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی چیزوں کی نسبت، آپ پاس ہو گئے جی اللہ کا فضل ہے، بس اللہ نے کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا، یہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ سے کوئی نیکی ہو گئی، یہ اللہ نے کروائی ہے۔ یعنی کہ ہر خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی، اگرچہ وہ آتی اللہ ہی کی طرف سے، اس کے حکم سے ہے۔ اس میں یہ کہا جائے گا بس یہ ہماری وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس میں ہماری تقصیر ہے، ممکن ہے ہماری آزمائش ہو، امتحان ہو، ایسے الفاظ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹ چلتا ہے، جب کوئی فیل ہو جائے یا مشکل آ جائے تو کہتے ہیں بس ہی حکم اللہ تھا، اللہ کا حکم، یعنی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور جب پاس ہو جائیں، کوئی چیز مل جائے، وہ میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، راتوں کو جاگا تھا میں، وہ ڈاکٹر ہی بڑا قابل ہے جس کے پاس گئے تھے، بس بڑی مہارت سے گاڑی میں نے ایسے کاٹی تو بچ گیا، تھوڑا سا اناڑی ڈرائیور ہوتا نا تو گیا تھا بس۔ یعنی کہ تعریف اپنی، اور جب فیل اور ناکام ہو جائے تو کہتے ہیں بس اللہ کا حکم تھا۔ تو یہ ادب نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، یہاں پر آیا صراط الذین انعمت، تو نے انعام کیا۔ اب غضب بھی اللہ نے کیا یہود پر، اور گمراہی بھی عیسائیوں پر اللہ نے ڈالی، لیکن نسبت اللہ کی طرف مغضوب، جن پر غضب کیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ غضبتا یا اغضبتا یا اضللتا، تو نے گمراہ کر دیا، مخاطب کے صیغے ہی نہیں استعمال کیے، ادھر نسبت اور طرف کر دی گئی۔ تو یہ ادب بھی ہمیں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں سے علم التاریخ بھی، یہودیوں عیسائیوں کی تاریخ، لیکن تاریخ کے لیے صحیح کتب کا انتخاب ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے، اگر آپ اس کو کسی صحیح عالم کی نگرانی میں نہیں پڑھیں گے تو آپ اس میں بڑی ٹھوکریں کھائیں گے۔ تاریخ ایک ایسا باب ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر بڑا رطب و یابس، بہت کچھ جمع ہے۔ تاریخ میں جس کو آپ چاہیں ہیرو بنا لیں، اور جس کے خلاف چاہیں آپ باتیں نکال لیں، حتیٰ کہ انبیاء کی ذاتوں پر بھی تاریخ کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے تاریخ پڑھیں، لیکن تاریخ علماء کی نگرانی میں، ان کی شاگردی میں، ان کی صحبت میں، ان کے پاس رہ کر، کہ جی یہ بات کیسے ہے، یہ پڑھ لوں، کون سی کتاب اس کے لیے پڑھوں، اور یہ چیز پڑھی ہے یہ کیسی ہے، یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہاں پر 3 قوموں کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا، انبیاء اور صالحین، یہود اور نصارہ۔ یہ آسمانی مذہب بھی تھے، اور ان کی تاریخوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ ان کی تاریخیں نہیں پڑھیں گے، آپ کو انعام یافتہ اور غضب یافتہ اور ضلالت پانے والے لوگوں کا پتہ نہیں چل سکے گا۔
جب یہ صورت مکمل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جو حدیث میں آتا ہے آمین کہا جاتا ہے۔ آمین کا لفظ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آمین مصحف میں کیوں نہیں لکھا گیا، قرآن مجید میں کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس لیے کہ اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن میں صرف وہ بات لکھی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے بطور قرآن اتاری۔ جو چیز بطور قرآن نہیں اتری، اگرچہ وہ قرآن کے ساتھ کتنی ہی لازم کیوں نہ ہو، وہ قرآن میں لکھی نہیں جائے گی۔ اب جب بھی ولضالین کہیں گے ساتھ آمین ہے، لیکن آمین لکھا نہیں جائے گا کیونکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد آمین کا کلمہ کہیں گے۔ آمین عام طور پر سری نمازوں میں تو آہستہ کہی جاتی ہے۔ مسئلہ ہے 3 نمازوں کا، جہری نمازوں کا، فجر، مغرب، عشاء، یہ جمعے کی نماز ہے۔ ان نمازوں کے اندر یا عید کی نماز ہے، آمین کیسے کہی جائے گی، اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آہستہ کہی جائے اور کچھ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے کہی جائے۔ ہم انصاف کی روح سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو داود کی، ترمذی کی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین رفع بها صوتہ، رفع آپ نے بلند کیا اس آمین کے ساتھ اپنی آواز۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مد بها صوتہ، اپنی آواز کو کھینچا، اور دوسری روایت میں رفع بلند کیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر سند کے ساتھ ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں تعلیقاً اس کو لے کر آئے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے جماعت کروائی، اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ 200 صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر میں نے ان کو دیکھا، اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقالوا آمین، لجا، آواز کی گونج پیدا ہوئی مسجد کے اندر، گونج پیدا ہوئی مسجد کے اندر۔ 200 صحابہ کرام، عطا بن ابی رباح کون ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں اور عظیم تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما رأیت افضل من عطاء بن ابی رباح، میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ امام صاحب کا قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ۔ یہی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے صحابی کو دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ اگر صحابی دیکھا ہوتا تو سب سے افضل صحابی ہے کہ تابعی؟ عطا بن ابی رباح تابعی ہیں، اور امام صاحب کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل آدمی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے صحابی نہیں دیکھا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی فلاں صحابی کو دیکھا، فلاں کو، لیکن محدثین کے اصولوں کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبع تابعی ہیں، تابعی نہیں ہیں۔ تو ان کے یہ استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں، بخاری کے اندر امام بخاری تعلیقاً اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ 200 صحابہ کرام نے مسجد کے اندر آمین کہا اور مسجد میں گونج پیدا ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہود تم سے جتنا 3 چیزوں سے جلتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں۔ نمبر 1 جمعہ، ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ جمعے کا دن ہمیں عبادت کے لیے کیوں نہیں ملا، ہم سے کیوں چھوٹ گیا، مسلمانوں کو مل کے ہمیں کیوں نہیں ملا۔ دوسرا سلام، جب تم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہود کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دعا کے طور پہ سلامتیاں دیتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ اور تیسرا جب تم آمین کہتے ہو نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ تم کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے رستے پر نہ چلانا، یہود جو گمراہ ہوئے ان کے رستے پر نہ چلانا، عیسائی، ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے رستے پر نہ چلیں، بڑا غصہ آتا ہے ان کو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ
سلام اونچی نہیں کہتے، منہ میں کہتے ہیں، اس سے ان کو کیا تکلیف؟ ان کو پتہ ہی نہیں آپ نے سلام کہا کہ نہیں کہا، ان کو کیا تکلیف؟ آمین آپ کی انہوں نے سنی نہیں، آپ نے اونچی کہی نہیں، اس سے ان کو کیا تکلیف؟ ان کو پتہ ہی، تکلیف تو تبھی ہوگی نا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین وہ سنیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ اور اسی طرح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پہلے والے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہ اب فرشتے آمین کب کہتے ہیں؟ جب امام آمین کہتا ہے، تو اس وقت آمین کہنا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی فرشتوں کی آمین تو ہم نے کبھی سنی نہیں، تو فرشتوں جیسی آمین کہنی چاہیے، جس طرح فرشتوں کی کبھی آواز نہیں آئی تمہاری بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے آمین جو کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس آسمان میں کہتے ہیں، آسمان میں کہی ہوئی آمین آپ کیسے سن لیں گے؟ اور دوسری بات، فرشتے الگ مخلوق ہے، وہ ہمارے پاس بھی باتیں کرتے ہو نا، ہمیں سنائی نہیں دیتے۔ ابھی آپ کلاس میں بیٹھے ہیں نا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی محفل لگتی ہے، مجلس لگتی ہے قرآن کی، تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے سب فرشتوں کو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ تمہارا مطلوب مل گیا، یہاں پر لوگ قرآن پر بیٹھے ہیں، آؤ اس محفل کو گھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو ان محفلوں میں کرے، انشاءاللہ یہ ان میں ہے، کیونکہ یہ خالص قرآن کی محفل ہے۔ اب ہم نے میں سے کبھی کسی نے یہ آواز سنی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، ما من یوم الا ملکان ینزلان من السماء، جب بھی کوئی دن ہوتا ہے آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، فیقولان، وہ دونوں کہتے ہیں اللہم ائت منفقا خلفا، دوسرا کہتا ہے اللہم ائت ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرے اس کو اتنا دے کہ کبھی ختم نہ ہو روزانہ، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو تیرے رستے میں نہ دے اس کو ایسا دے کہ جو ختم ہونے والا ہو، وقتی طور پہ اس کو زیادہ بھی ملے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے، کبھی ہم نے یہ آواز سنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب رمضان داخل ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے آسمان سے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر طلب کرنے والے آ جا، نیکیوں کا موسم آ گیا، اے برائی کی تلاش کرنے والے رک جا۔ کبھی ہم نے یہ آواز سنی ہے؟ اور فرشتوں کی آواز ہم نہیں سن سکتے، لہٰذا یہ کہنا فرشتوں کی آمین کی آواز نہیں آتی لہٰذا ہم بھی نہ کہیں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ اونچی آمین کا ہے۔ اب دوسری طرف تھوڑے سے جو دلائل ہیں اس کا تجزیہ بھی کر لیں کہ آہستہ آمین کہنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال آمین خافض بہا صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو پست کیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں گلا پھاڑ کے کہو، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ آہستہ سی آواز نکالو، لیکن آپ تو خفض بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں خافضہ ایک ہوتا ہے رافع آواز کو بلند کرنا، ایک ہوتا ہے خافضہ آواز آہستہ کرنا، لیکن آپ کی تو آواز ہی نہیں آتی۔ بلند ہونا آہستہ ہونا آواز کی صفت ہے، تو آپ تو آواز نکالتے ہی نہیں، آپ تو سر کرتے ہیں، خاموش سرن، اس کو کہتے ہیں سر، خاموشی، آپ تو خاموش رہتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں۔ تو جو دلائل آپ پیش کرتے ہیں نا آہستہ آمین کہنے کے، وہ بھی ہماری دلائل ہیں۔ ایک دلچسپ مناظرہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ وہ ایک جگہ پر مباحثہ تھا علماء کا، تو موضوع یہ تھا کہ آمین اونچی کہنی ہے کہ آہستہ۔ جو دوسری طرف سے آہستہ کہنے والے عالم تھے انہوں نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی نے آہستہ آمین کہی تھی۔ جو اونچی آواز سے آمین کہنے والے تھے نا وہ کھڑے ہو گئے، اسپیکر میں مناظرہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں
بات یہیں پہ ختم، یا آپ مائک پکڑیں، آپ جتنی کا آہستہ اللہ کے نبی نے کہی تھی نا ذرا اتنی کہہ کے دکھا دیں۔ اب وہ مائک نہ پکڑے، وہ آمین نہ کہے، اس کو پتہ تھا میں نے آہستہ سا بھی کہا تو یہ تو اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ اگر میں کہتا ہی نہیں، منہ میں کہتا ہوں تو یہ میں نے کہا ہی، آہستہ کہا ہی۔ آہستہ ہونا تو آواز کی صفت ہے، میں آواز نکالوں گا تو پھر نہ، یہیں پہ مناظرہ ختم ہو گیا، لوگوں کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ ایسے ہی خواہ مخواہ لوگوں کو الجھایا گیا، اور جی اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے، ایسے بھائیو دیکھو، اونچی کا مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ گلا پھاڑ کے آمین، یہ تو ہم بھی روکتے ہیں کہ مذاق نہ بناؤ، عبادت کرو، لیکن ہر بندہ یوں آمین کہتا آمین، یہ ہمارا آمین، یوں بیک وقت جب 100-150 بندے کی آواز ملتی ہے تو گونج پیدا ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بچے یا کوئی نادان انسان بڑی اونچی چیخ کے کہتا آمین تو اس کو نہیں پتہ، غلط کرتا ہے وہ، یہ چیز اس کو سمجھائی جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کے وسلم نے آمین کہا، آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے آمین سنی۔ تو بھائیو آمین کہنی ہے، بلند کہنی ہے، بلند کہنے کا مطلب منہ سے آواز نکالنی، یہ ہم نہیں کہتے کہ گلا پھاڑ کے کہیں آپ، یہ غلط طریقہ ہے۔ آمین اونچی کہنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کا یہی معمول رہا ہے۔ اب آمین کے حوالے سے 2-3 غلطیاں، اس پر ایک تو اکثر لفظ بولتے ہیں لوگ آمین، میم پر شد کر دیتے ہیں۔ آمین کا معنی ہوتا ہے قصد کرنے والے، آمین البیت الحرام قرآن مجید میں آتا ہے۔ آمین اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، جبکہ آمین اس کا معنی ہوتا ہے استجب، تو قبول فرما۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو قبول فرما، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو آمین، آمین نہیں کہنا، آمین ایک۔ دوسری بات، آمین کب کہنی ہے؟ آمین امام سے پہلے نہیں کہنی۔ اکثر ہمارے ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام صاحب کا انتظار ہوتا ہی نہیں، ساتھ ہی آمین، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آمین کہو، امام آمین شروع کرے پھر آپ شروع کریں، جب تک امام آمین شروع نہ کرے آپ آمین شروع نہ کریں، امام سے پہل نہیں کرنی آمین میں۔ اور تیسرا مسئلہ، بعض لوگ بہت لیٹ کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کوشش کریں امام کے ساتھ آمین آئے، کیونکہ وہ جو گناہ معاف ہونے کا ہے نا، وہ امام آمین، امام کی آمین کے ساتھ ملے تو پھر ہے، بس صورت دیگر نہیں۔ اور اسی طرح ایک بندہ آیا، لیٹ آیا، اس نے سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں پڑھی، امام صاحب نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دیا، تو اب وہ آمین کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اس کی تو فاتحہ پوری نہیں ہوئی ابھی، وہ کہے گا، یہ آمین امام کی اقتداء کی وجہ سے کہے گا۔ پھر جب وہ اپنی فاتحہ پوری کر لے گا تو پھر آمین، اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اسی آمین پہ اکتفا کر لے جو پہلے کہہ چکا ہے، تو چاہے دوبارہ کہہ لے۔ کیوں؟ بعض دفعہ امام کی اقتداء کی وجہ سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ مغرب کی نماز میں تشہد 2 ہے، لیکن بعض دفعہ امام کی اقتداء کی وجہ سے 3 رکعتوں میں 4 تشہد بن جاتے ہیں۔ 2 رکعتیں ہو چکی ہوں، امام تشہد میں بیٹھا ہو، کوئی بندہ آ کر بیٹھے تشہد میں ملے، پہلا تشہد، پھر اٹھ کے امام نے تیسری رکعت پڑھی، اس کا پہلی رکعت تھی، اس کے بعد پھر امام نے آخری تشہد کیا، اس کا دوسرا تشہد ہو گیا، امام نے سلام پھیر دیا، یہ کھڑا ہو جائے گا، یہ 1 رکعت پڑھ کے پھر تشہد بیٹھے گا، کیوں؟ 2 رکعتوں کے بعد تشہد ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، آپ ایک امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں نا، تو ایک اپنی پڑھ کے تشہد کریں، کیونکہ 2 کے بعد تشہد ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں 2 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، ایک امام کے ساتھ 2 اکٹھی پڑھ لیں، تو آپ نے ایک کو پہلے کر دیا، 2 کو بعد میں کر دیا، یہ غلط ہے۔ 1 رکعت پڑھ کے آپ پھر تشہد کریں گے، آپ کی رکعتیں ہوئیں 2 اور تشہد کتنے ہو گئے؟ 3۔ تو پھر آپ اٹھ کے رکعت پڑھیں گے تیسری، اور اس کے بعد چوتھا آخری تشہد، اب کتنے تشہد ہو گئے؟ 4۔ رکعتیں کتنی تھیں؟ کس وجہ سے ایسے ہوا؟
امام کی اقتداء کی وجہ سے۔ تو ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں حدیث سے دکھائیں 2 دفعہ آمین کہنا۔ بھائی آپ کچھ چیزیں انسان کو حدیث سے سمجھ آ جاتی ہیں، آپ اگر ہر بات پہ حدیث کا تقاضا کرتے ہیں نا تو پھر یہ عمل تو آپ بھی کرتے ہیں نا، اس پر تو آپ کا بھی اختلاف نہیں ہے 4 تشہد کرنے پر، یہ طریقہ تو آپ کے ہاں بھی ہے، تو آپ اس کی دلیل دکھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث کے اندر یہ جو آیا نا کہ جب امام آمین کہے تم آمین کہو، تو جب آپ کی فاتحہ نہیں بھی ہوئی، آپ درمیان میں بھی ہیں، تو آپ امام کی آمین کے ساتھ آمین کہہ سکتے ہیں۔ بعد میں جب آپ کی پوری ہوئی آپ اپنی آمین کہہ لیں یا اسی کو ہی آپ اپنے لیے کافی سمجھ لیں۔ تو یہ آمین کے متعلق کچھ احکام تھے۔ خواتین بھی آمین کہیں گی، لیکن خواتین میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کی آمین مردوں تک اس کی آواز نہ آئے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فتنے کے سبب سے ان کو روکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اماں جان حاجر، انہوں نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی تھی نا، دوڑ لگائی تھی تھوڑی سی جگہ پر، تو آج بھی وہاں پر دوڑ مرد تو لگاتے ہیں لیکن خواتین کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاط اس کا، حالانکہ وہ اصل ہے ہی عورت کی وجہ سے، وہ دوڑ بنی ہی عورت کی وجہ سے ہے، اور آج عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نہیں دوڑو۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس میں ایک ہی جگہ ہے، اس میں زیادہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح رمل ہے، پہلے 3 چکروں میں طواف کرتے ہوئے رمل کیا جاتا ہے، ہلکا ہلکا پہلوانی انداز سے دوڑا جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے وہ نہیں بنتا، اسی لیے کہ وہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فتنے کا سد باب کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ تو آمین خواتین کی جو ہے وہ انہی تک رہنی چاہیے، اتنی کہ وہ کہہ لیں کہ ان کے کانوں میں آواز رہے، ان تک محدود رہے، مردوں کی جانب ان کی آواز نہ آئے۔ یہ آمین کے متعلق احکام تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا